یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یا ایہا الانسان ہم سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ یا پہ مد منفصل ہے، حمزہ کو یا سے ملانا ہے، یا کو جلدی اور معروف پڑھنا ہے، ہا اقصی حلق سے نکالیں گے اور لام ساکن سے ملا دیں گے۔ یہ اظہار قمری ہوگا حمزہ کی وجہ سے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے، نون ساکن کے بعد سین آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے۔ صالح مدہ ہے تو حرکات لمبا کریں گے، نون کو جلدی اور معروف پڑھیں گے۔ انک میں نون مشدد پہ غنہ ہے، کاف باریک ہے اور جلدی پڑھا جائے گا، پھر آگے کاف ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، تو دونوں کافوں میں یہ فرق ہے۔ انک کادح، کالف مدہ ہے، دال کو جلدی اور معروف پڑھنا ہے، حا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، حن میں اظہار ہے تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے، الا میں لام باریک اور دو حرکات لمبا ہے، ربک میں را پر پڑھیں گے، با اور کاف جلدی پڑھیں گے۔ کدح میں دال ساکن ہے، کاف باریک ہے، دال نرمی سے پڑھا جائے گا اور اس پہ قلقلہ ہوگا۔ حا تنوین ہے، وسط حلق سے ادا کریں گے حا کو، اور تنوین کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا ہوگا۔ قدحا فملاقیہ، فا اور میم جلدی پڑھیں گے، لام کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، قاف پر ہے اور اس کو لمبا کرنا ہے، فملاقیہ۔ یا ساکن کے بعد ہا ساکن کر دیں گے اور اس پہ ہمس ہوگا۔ اب دو حروف اکٹھے آ گئے جو ساکن ہیں، یعنی اجتماع ساکنین ہو گیا، فملاقیہ۔ ملانے کی صورت میں فملاقیہ، پھر قاف کو دو حرکات ہی لمبا کر سکتے ہیں اور آخری زیر کو جلدی اور معروف پڑھیں گے اور اگلی آیت شروع کر دیں گے اسی سانس میں۔ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔